الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقائدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وآله الطيبين وأصحابه غر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو سنت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتا ہے. اور آج کا موضوع یہ ہے کہ نماز کے متعلق اس کا پریکٹیکل طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے. تو آغاز ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص 5 وقت نہر سے غسل کرے کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر میل کچیل نہیں رہی کیونکہ اس نے دن میں 5 مرتبہ غسل کیا. آپ نے فرمایا اسی طرح جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ نہیں رہیں گے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں 5 وقت نماز، جو ہمیں بلاوا آتا ہے اور ہمیں 5 وقت ضرور نماز پڑھنی چاہیے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس طرح بیت اللہ مرکز ہے، اگر بیت اللہ کو زمین سے نکال دیا جائے اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، کیونکہ بیت اللہ مرکز ہے. اسی طرح درخت ہے، اس کی جڑ ہے، اگر جڑ کو نکال دیا جائے تو درخت خشک ہو جائے. اس طرح انسان کے جسم میں دل ہے، یہ انسان کا مرکز ہے، اگر دل کو نکال دیا جائے اس وجود کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح عبادت نماز تو ہے، یہ عبادت کا مرکز ہے، اگر نماز کو نکال دیا جائے تو انسان کی کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ عبادت نماز جو ہے یہ مرکز ہے عبادت کا. اس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور کوئی بھی ایسی عبادت نہیں جو روزمرہ کی بنیاد پر. روزہ ہے، اس کا ایک مہینہ منتھ آتا ہے، ہم گزارتے ہیں. اس طرح حج ہے، اس کی بھی کچھ خاص ایام ہیں جن میں ہم حج کرتے ہیں. لیکن نماز دن میں 5 وقت انسان کو بلایا جاتا ہے، اور یہ بلاوا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اگر کوئی بڑا منسٹر یا وزیر ہمیں بلائے اور ہم اس کی بات کیا نہیں سنیں، ہم ہر صورت میں اس کی بات سننے کے لیے جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. اگر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں تو اس کی زندگی میں نماز کا ہونا ضروری ہے. نماز کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں، یعنی چلتی پھرتی ایک لاش ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے کل قیامت والے دن اس کے لیے نجات، برہان اور دلیل جو نماز ہے. اگر جو شخص نماز نہیں پڑھتا یہ کل قیامت والے دن حامان، قارون اور فرعون، ابی بن خلف ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ شخص وہ تھا جو نماز نہیں پڑھتا. قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ نہیں کر سکے، بالکل ان کی پیٹھ کو سیدھا کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین یہی کہیں گے
وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب دنیا میں تم بلائی جاتے تھے تو ٹھیک ٹھاک تھے، سالمون، صحت تھی، تندرستی تھی، اس کے باوجود بھی تم نے سجدہ نہیں کیا۔ اگر اس وقت نہیں کیا، آج تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے نماز کی بہت اہمیت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے خود بھی اور اپنے بچوں کو، اولاد کو نماز کا پابند بنائیں۔ جس طرح ہم اگر اسکول کے اندر دیکھتے ہیں کہ بچے کے مارکس تھوڑے سے کم آ جائیں، ڈانٹ ڈپٹ شروع روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب نمبر آپ کے کم آئے، آپ کا پورا فیوچر جو ہے وہ تو داؤ پہ لگ چکا ہے، آپ کے تو نمبر کم آئے، آپ انجینئر نہیں بن سکتے، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ کیا ہم نے اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی نماز کے حوالے سے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے، اس کو مار کر نماز پڑھے۔ شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اگر نمبر کم آئے تو ماں باپ کو کہ جی اس بچے کو آپ ماریں تو ڈانٹیں۔ گلاس ٹوٹ جائے بچوں کو مارنا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، لیکن نماز پر کوئی سزا دینے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ جرم ہی نہیں ہے۔ ہم بے نماز کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کوئی جرم ہے، حالانکہ بہت بڑا جرم ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دائیں بائیں دوست احباب کون سے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری دوستی کا تب ہی فائدہ ہے جب ہم ان کو نماز کا پابند بنائیں، وگرنہ ایسے تعلقات کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر دوست بے نماز ہے تو دوستی کا فائدہ ہی کچھ نہیں۔ تو آئیے اب سب سے پہلے چلتے ہیں وضو کی طرف۔ تو وضو کا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر وضو درست نہ ہو تو نماز درست نہیں۔ اور وضو کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے۔ کبھی سوچا کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور ہمارے گناہ دھل رہے ہیں؟ یعنی وضو بھی ہم اتنی جلدی میں کر دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ وضو ہو جاتا ہے، خیالات کہیں اور ہیں اور جلدی جلدی ہم آزاد ہوئے اور ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وضو ہمیں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ذہن میں کوئی خیال نہیں لاتا، وہ پوری توجہ اس کی نماز کی طرف، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی وضو اچھی طرح اور صرف 2 رکعت نماز پڑھنا، اتنی فضیلت والی بات۔ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قدموں کی آہٹ جنت میں آتی تھی، اس کی وجہ سبب کیا ہے کہ جب بھی وضو کرتے جتنی توفیق ہوتی اتنی رکھتے ضرور پڑھتے۔ تو وضو کا آغاز ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ۔ کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے؟ وضو کا آغاز کرنا۔ اس سے پہلے جو ہے مسواک کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مسواک بعد میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ مسواک کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وضو کے ساتھ ہی کیا، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا بھی ہے اور منہ کی صفائی بھی ہے جو انسان مسواک کرتا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھا اور ہم نے وضو شروع کر دیا۔ اب بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انگلیوں میں خلال کرنا ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اب 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اس کے 2 طریقے حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک تو عام طور پر کہ ہم 3 دفعہ پہلے منہ میں پانی ڈالیں گے، کلی کریں گے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ اور صحیح بخاری کے اندر جو روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو کے ساتھ آدھا پانی منہ میں ڈالا اور آدھا ناک میں ڈالا، ایک ساتھ۔ تو دونوں احادیث پر کبھی کبھار، یعنی ایک بار تو ہم عمل کرتے ہیں، دوسری بار بھی کبھی کبھار عمل کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے ہماری محبت بڑھے گی کہ یہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ ایک طریقہ تو عام اور ایک طریقہ یہ ہے
کہ منہ میں پانی ڈالا آدھا اور آدھا ہی نہا، ایک ساتھ 3 دفعہ کر دی۔ اور دوسرا طریقہ جو عام طور پر ہوتا ہے کہ الگ الگ، اس کے بعد ناک کو جھاڑ لینا، ناک کو صاف کر لینا۔ یہاں ایک بات یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑا کریں، کیونکہ شیطان جو ہے اس ناک کی بانسری کی ہڈی میں رات گزارتا ہے۔ یہ فرمایا کہ 3 دفعہ جھاڑ دیا۔ اور اس کے بعد انسان چہرہ دھوتا ہے، 3 دفعہ چہرہ دھونا چاہیے۔ داڑھی کا خلال اور 1 چلو پانی ڈالنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کہے کہ داڑھی کا ہر بال جو ہے وہ بھیگ جائے، ایسا نہیں۔ 1 لب پانی ڈالا اور اس کے بعد انگلی کے ساتھ خلال کر، یہ کہا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میرا داڑھی کا ہر بال جو ہے وہ پانی سے بھیگ جائے، 1 چلو پانی ڈالا اور اس کے بعد خلال کر۔ اس کے بعد پھر انسان دایاں بازو 3 دفعہ اور پھر بایاں بازو 3 دفعہ۔ اس کے بعد سر کا مسح آ جاتا ہے۔ سر کا مسح کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ آپ یوں ہاتھ لے کر جاتے، پھر اسی طرح آپ واپس لے کر آتے، پھر اس کے بعد یہ انگلیاں ہیں اور انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے اور یہ راستہ سا بنا ہوا ہے یہاں سے یہاں، اور پھر اس کے بعد انگوٹھی کے ساتھ اس طرح۔ یہ رہا مسح کانوں کا اور سر کا۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی ہم بازو دھوتے ہیں اور بازو دھونے کے بعد ہم اس طرح بھی اور اس طرح بھی اور سر کا مسح کے ساتھ ساتھ بعد میں ہم جو بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ گردن کا مسح بھی کرتے ہیں۔ گردن کا مسح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صرف سر کا مسح اور اس کا طریقہ کار نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں چوتھے سر کا مسح بھی کر سکتا ہے، چوتھے سر کا مسح مطلب یوں ہاتھ رکھا اور مسح کیا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسا مسح نہیں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ایک بال کو بھی چھو لیا جائے تو مسح ہو جائے، لیکن وہ طریقہ کار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ سر کا مسح پورے طریقے سے کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ جب بازو وہ کرتے ہیں دھوتے ہیں تو اسی کے ساتھ سر کا مسح کے پانی بھی اسی کے ساتھ مسح کرتے ہیں، سر کے مسح کے لیے الگ پانی لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ کانوں کے لیے دونوں طرح درست ہیں، اسی طرح بھی آپ ساتھ کانوں کا مسح کر سکتے ہیں، الگ پانی دینا چاہیں تو آپ الگ پانی بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ رہا مسح کا طریقہ۔ اس کے بعد پاؤں دھونا، 3 دفعہ انسان دایاں پاؤں اور 3 دفعہ بایاں پاؤں دھوتا ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھ لیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں، جس طرح ہم انگلیوں کا خلال، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اس کے بعد دعا پڑھ، اور یہ دعا میں نے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں اس میں چاہے انسان داخل ہو۔ یہ رہا وضو کا طریقہ۔ اب اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اگر پانی کم ہو یا انسان محسوس کرتا ہے، اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اس لیے انسان 3 مرتبہ سے زیادہ اعضاء نہیں دھو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے بعد دفعہ انسان نے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا، چہرہ 3 مرتبہ دھو رہا ہے، اور وضو ہو جائے گا اس میں، کیونکہ فرائض وہ پورے کر رہے ہیں، کیونکہ 1 دفعہ دھونا فرض ہے، 2 دفعہ دھونا مستحب ہے، اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اور یہ وہ طریقہ کار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر کام انسان کو وہ کرنا چاہیے جو سنت کے مطابق، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ۔ اگر اس میں انسان ملاوٹ کر دے، کام زیادہ ہو جائے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ ہم نے حدیث کی
بہت زیادہ کتب دیکھی، لیکن کہیں بھی گردن کا مسا ثابت نہیں۔ تو اس کے بعد ہم نماز کے طریقے کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ کہ سب سے پہلے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اپنے قد اور ہائٹ کے مطابق ہمارے پاؤں کھلے ہونے چاہیے، نہ زیادہ بند ہو اور نہ زیادہ کھلے ہونے چاہیے۔ جتنے انسان کی ہائٹ ہے یا قد ہے اس کے مطابق انسان اپنے پاؤں کو، پاؤں یوں بھی نہیں جانے چاہیے اور یوں بھی نہیں جانے چاہیے، پاؤں انسان کی بالکل سیدھے ہو۔ اب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے میں ذہن کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں بن سکتی تو یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اب انسان کھڑا ہو گیا اور نماز شروع کرتا ہے۔ اس میں دو طریقے ہیں ہاتھوں کو اٹھانے کے، ایک یہ ہے کندھوں کے برابر اور ایک یہ ہے کانوں کے لوگ کے برابر، یعنی کانوں کے لوگ کے برابر ہاتھ اٹھا لیے یا کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا لیے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ یوں نہیں ہونے چاہیے، نہ ہمارے ہاتھ یوں ہونے چاہیے، ہمارے ہاں بالکل اپنے نارمل حالت میں ہونے چاہیے، نہ زیادہ بند اور نہ زیادہ کھلے۔ یہاں پر کندھوں کے برابر یا کانوں کے لوگ کے برابر ہم اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ کچھ لوگ اس پہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگا، ان سے پوچھا جائے کہ کیوں لگاتے ہیں؟ جی احتیاط، کہ ہو سکتا ہے کانوں کے لوگ تک ہاتھ نہ کھڑی ہوں تو ہم احتیاطاً لگا دیتے ہیں۔ یہ احتیاط بھی وہی ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہم اپنی طرف سے احتیاط نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک تو ان کے ہاتھ بھی سیدھے نہیں ہوتے، پھر وہ بعض دفعہ بالکل پیچھے لے جاتے ہیں اور بعض دفعہ بالکل وہ ہاتھوں کو آگے لے آتے ہیں۔ نہیں، کانوں کے لوگ کے برابر اور کندھوں کے برابر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم کوئی عمل بتاتے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کر رہے ہوں اور ہم اس بات کے علم ہی نہیں، ہم پوری تحقیق کے ساتھ اور پورے سوچ اور فکر کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں تو کئی بار سوچ کر بیان کرتے ہیں، غلطی نہ ہو، کیونکہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، لوگ اس بات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ طریقہ کار جو بتایا جا رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کانوں کے لوگ کے برابر یا کندھوں کے برابر ہاتھ۔ اب اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ باندھنا، اس کی بھی تین طریقے ہیں۔ یا تو انسان پہلے اللہ اکبر کہہ دے، پھر رفع الیدین کرے اور ہاتھ باندھے، یا اکٹھا ایک ساتھ اللہ اکبر کہے اور ہاتھ باندھے، یا پہلے رفع الیدین کر کے ہاتھ باندھ لیتا اور پھر کہتا ہے اللہ اکبر۔ تینوں طریقے درست ہیں، پہلے بھی کہہ سکتا ہے، ساتھ بھی کہہ سکتا ہے اور بعد کے اندر بھی کہہ سکتا ہے۔ اب تینوں طریقوں کے بعد انسان نے رفع الیدین کیا اور اس کے بعد ہاتھ باندھا۔ ہاتھ باندھنے کے طریقہ کار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ذراع پر ہاتھ رکھتے، یعنی یہاں پر ہاتھ رکھتے، یہ ذراع۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے یہ جو کلائی کی جگہ ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے، یہاں پر اور یہاں پر۔ اور صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ سینے پر آپ ہاتھ رکھیں، یعنی اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھا، ایک یہاں پہ اور دوسرا طریقہ یہاں پہ۔ دونوں پر عمل کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ محبت کا پہلو ہے۔ ہر وہ کام دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، میں اس طرح کرتا ہوں، کبھی ہاتھ ادھر باندھ لیے اور کبھی ہاتھ ادھر باندھ لیے، کیونکہ جس سے محبت ہو، جس انسان کو جس سے محبت ہو، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز نوٹ کرتا ہے
اس لمحے اس نے کیا کیا تھا، اس لمحے اس نے کیا کیا تھا۔ جیسے انسان کا کوئی محبوب بندہ دنیا سے چلا جائے تو دوسرے دن ہم کیا کرتے ہیں، یا اسی شام کو ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی گفتگو کا انداز یہ تھا، اس کے چلنے کا انداز یہ تھا، اس کے بات کرنے کا انداز یہ تھا، پورا ہم اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز اس کی یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تھا کہ ذرا پر ہاتھ باندھو کہ یہاں پر آپ ہاتھ باندھتے تھے اور سینے پر، صحیح روایت کے مطابق۔ اور کچھ لوگ جو ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے یا ناف کے نیچے باندھتے ہیں، محدثین کے نزدیک کوئی بھی حدیث پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی، ساری روایات وہ صحیح، اس لیے صحیح حدیث کے مطابق انسان کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ کار اور سینے پر انسان ہاتھ باندھتا ہے، اور اس کے بعد پڑھتا اللہم باعث بینی سبحانک اللہم، دعا پڑھتا ہے۔ یہ دعائیں بہت زیادہ آنی چاہیے، اللہم باعث بینی سبحانک اللہم، دیگر کئی دعائیں سب ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ لیکن بچپن میں ہم نے جو سبحانک اللہم سیکھی ہے وہ آج تک سبحانک اللہم یاد ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھے۔ دنیا کے معاملات میں ہم ترقی چاہتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم ترقی نہیں چاہتے۔ اتنا جتنا علم ہے بس کافی ہے، اس سے آگے کیا سیکھ کر کرنا ہے؟ زیادہ علم آئے گا تو زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، یہ غلط فہمی ہے۔ نہیں، علم سیکھتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بوڑھے صحابی تھے، حدیث کے الفاظ تھے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے، اتنی بڑھاپے کے۔ تو آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جو آپ کے پاس علم ہے مجھے بھی سکھائیں۔ آپ نے فرمایا ہے کمیسا، جہاں سے تو گزر رہا تھا پتھر بھی مکان بھی تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ کیوں؟ بڑھاپے کی عمر میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا، اور واحد دین کا علم ایک ایسی چیز ہے جو ہر عمر میں سیکھا جا سکتا ہے۔ 50 سال کی عمر ہو تو وہ میٹرک کے امتحان دیتے وقت شرمائے گا کہ میں اب 50 سال کو میٹرک کے امتحان، لیکن دین کے علم طالب علم نکلے گا، فرشتے جو ہے وہ اس کے عزت احترام کے لیے پر اپنے جو ہیں وہ کر لیں گے، عزت احترام کے لیے۔ اتنی عزت اور احترام شریعت میں جتنی طالب علم کو دی ہے، قرآن والا طالب علم، حدیث والا طالب علم، کسی فن کے لیے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر عمر میں انسان کو طالب علم یا متعلم یا معلم رہنا چاہیے، استاد یا شاگرد، پوری عمر ایسے ہی گزرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے سوائے 4 لوگوں کی، ان میں سے ایک عالم اور ایک متعلم، علم سیکھنے والا اور سکھانے والا۔ ہمیشہ یہ طریقہ کار اپنا لیں، کہیں نہ کہیں کوئی کلاس ملتی ہے نا، آدھے گھنٹے کی، ہفتے میں 5 دنوں میں 1 دن آدھا گھنٹہ کچھ بھی ملتی ہے، سفر بھی کرنا پڑے تو انسان سفر کرے اور دین کا علم نہ چھوڑے، ہر صورت میں علم حاصل کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، شاید کسی اور محدث کے بارے میں، ان سے ایک آدمی نے کہا جی میں علم سیکھنے کے لیے آیا بڑے دور سے، فرمایا کہ میں تو نظر بند ہوں، آپ مجھ سے تو علم نہیں حاصل کر سکتے۔ کہا میرے پاس ایک طریقہ کار ہے۔ کہا کیا طریقہ کار؟ کہا بھکاری بن کر آؤں گا، آپ نے 3-4 حدیثیں مجھے پڑھا دی، وہ روزانہ بھیک مانگنے کے لیے آتے، دروازے پر دستک دیتے اور امام صاحب ان کو حدیثیں پڑھاتے، اور وہ بھی پھر ایک وقت آیا کہ محدث بن گئے۔ کیوں؟ جب شوق اور لگن اور جذبہ ایسا ہو تو اللہ رب العالمین کبھی محنت ضائع نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، صرف یہ کتاب ہے، بات تو لمبی ہو رہی ہے، یہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے، 16 سال لگے اس کتاب کو لکھنے، اور 16 سال بھی ایسے کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے اور روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حدیث لکھتے۔ تو 16 سال لگ گئے حدیث لکھنے، یعنی کتنی مقدس جگہ پر، اور کس طریقے سے کہ 16 سال لگ گئے ان کو صحیح بخاری کتاب لکھنے۔ اور اس کتاب کی جنہوں نے شرح لکھی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کو شرح لکھنے میں 25 سال لگے، یعنی 25 سال اس کتاب کی تفصیل اور شرح میں لگے۔ علم کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے وزیر بھی ہوں گے، دولت مند بھی لوگ ہوں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، لیکن ہم ان کے نام سے واقف نہیں۔ لیکن امام صاحب کا نام قیامت تک رہے گا۔ یہ چیز سوچنے کی ہے کہ دین کے بارے میں جس نے سوچا اور فکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو ہمیشہ روشن کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کریں۔ صرف انسان کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں ہم نے اسی طرح ہی کرنا ہے، نہیں، خود تحقیق کرنا کہ صحیح عمل کیا ہے۔ اس کے بعد انسان سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی کوئی بھی انسان کی نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بغیر، چاہے فرض ہے، نفل ہے، اکیلا ہے، امام کے پیچھے ہے، کس صورت کے اندر بھی ہے، وہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ فاتحہ ایک ایسی آیات ہیں اس کے اندر، ایسی صورت ہے کہ جو انسان کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور ایک امام صاحب نماز پڑھنے لگے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیا، الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو گئے۔ بعد بھی پوچھا ساتھیوں نے کہ امام صاحب بڑے خاموش ہو گئے تھے الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد۔ کہا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ میں جواب محسوس کروں کہ میرے رب نے مجھے جواب دیا ہے کہ نہیں۔ یعنی اس کیفیت کے اندر نماز کا ایک اپنی لذت ہے۔ اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ام القرآن ہے، پوری قرآن کی ماں ہے۔ اس کے خلاصے پر انسان غور کرے تو پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اور انسان کہ جی اب اس میں نماز میں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس نے پھر پڑھا کیا، اس نے مانگا کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس لیے سورۃ فاتحہ جو ہے ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ امام صاحب نے بھی الحمدللہ رب العالمین شروع نہیں کیا، سورۃ فاتحہ آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں، آپ امام صاحب کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ امام صاحب وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ مکمل ہو جائے، وقفہ ملتا ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ ہر صورت میں انسان نے پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ اگر انسان یہ کہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، پھر تو یہ ہوگا کہ اگر یہ بچہ پڑھ رہا ہے تو پھر سب سنیں، پھر حفظ کی کلاس نہیں لگ سکتی، پھر استاد 3-4 بچوں کا نہیں سن سکتے، پھر تو یہی کہا جائے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، پھر استاد 1 کا سنے گا یا 4 کا سنے گا، نہیں۔ وہ یہ ہے کہ عام حکم ہے، اور سورۃ فاتحہ جو ہے اس سے مستثنا ہے، ہر صورت کے اندر، ہر رکعت کے اندر انسان سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ جو قرات ہے وہ آدمی مقتدی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ سنے گا، پھر وہ کچھ نہیں پڑھے گا۔ اب اس کے بعد رکوع کی باری آ جاتی ہے، پھر انسان رفع الیدین کرے گا اور پھر رکوع پر جائے گا۔ اب رفع الیدین کے بارے میں 50 صحابہ سے روایت آتی ہے، 50 صحابہ سے، اور متواتر حدیثیں 50 صحابہ سے۔ اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو 9 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی آخری عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آخری عمر میں تھے، اور وہ رفع الیدین بیان کرتے ہیں۔ اور ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 10 صحابہ کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کرتے اور اس میں رفع الیدین کا ذکر کرتے۔ یعنی بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ رفع الیدین پہلے تھا، بعد میں منسوخ نہیں، یہ تو وفات کے بعد کا ذکر ہے کہ صحابی بیان کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بغلوں کے اندر بت رکھے جاتے تو پھر رفع الیدین کرتے۔ نماز تو فرض ہی مدینہ کے اندر، بت تو مکہ کے اندر تھے، مدینہ کے اندر تو یہ بات تھی۔ پھر عقل کی بات سوچنے کی ہے، جب انسان پہلی دفعہ رفع الیدین کرتا ہے تو بت تو گر جانے چاہیے، اس لیے بتوں والی بات تو پھر من گڑت ہے، موضوع ہے۔ اس میں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ تم اس طرح نماز میں جس طرح شریف گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں اس طرح اپنے ہاتھوں کو نہ ہلا. اس نے کہا جی اس سے مراد رفع الیدین ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن کسی محدث اور کسی امام نے اس کو رفع الیدین کے باب میں ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ سجدوں کے ساتھ ہے، تشہد کے ساتھ ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جب صحابہ نماز پڑھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر بھی سلام میں ہاتھ ملاتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر بھی ہاتھ ملاتے. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح تم جس طرح گھوڑے دم ہلاتے ہیں اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلایا نہ کرو، منع فرما. گھوڑا کبھی بھی دم یوں نہیں ہلاتا بلکہ یوں ہلاتا. اس لیے رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جو انسان رفع الیدین نہیں کرتا 90 نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، جیسے انسان رفع الیدین کرے گا اس میں خشوع ہے، جلدی رکوع میں نہیں جائے گا، اس نے رفع الیدین کرنا ہے پھر رکوع میں جائے گا. اب جب انسان رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں انسان اپنے گھٹنوں کو پکڑ لے گا، گھٹنوں کو انسان نے پکڑ لیا. اس میں ایک غلطی جو عام طور پر نظر آتی ہے کہ انسان اپنی کونیاں جب رکوع میں ہوتا ہے تو اپنی کونیوں میں خم ڈال لیتا ہے. خم ڈالنا درست نہیں، کیونکہ جو اس پہ معنی کیا جاتا ہے نا، جو الفاظ آتے ہیں کہ تیر کی طرح، عام طور پر لوگوں نے سمجھا کہ تیر یوں ہوتا ہے تو اس طرح ہمارے جب رکوع میں ہو تو ہمارے ہاتھوں میں خم ہونا چاہیے، تھوڑا سا ٹیڑھا پان ہونا چاہیے. لیکن جب لغت کا صحیح مطالعہ کیا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے تیر ہے، تیر کے آگے ایک تان سی لگی ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ہے یعنی آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ان میں خم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور ان میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد آدمی نے رکوع کیا، اور رکوع میں یہ ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، نہ زیادہ سر اونچا ہو اور زیادہ نیچے ہو، بلکہ جہاں انسان کی سجدے میں نگاہ جاتی ہے وہاں پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے. اب اس نے رکوع کر لیا، رکوع کرنے کے بعد وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے. یہاں بھی دیکھ لیں رفع الیدین کتنا فائدہ مند ہے کہ جو شخص رفع الیدین نہیں کرے گا وہ ویسے ہی رکوع میں فوراً چلا جائے گا، لیکن یہ اٹھے گا بڑے آرام سے رفع الیدین کرے گا اور اس کے بعد سجدے میں چلا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. پیشانی ہے، پیشانی اور ناک ایک ساتھ، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، اس طرح 7 ہڈیوں میں سجدہ کرنے کا حکم دیا. سجدہ کرتے وقت یہ بازو انسان کے جسم سے دور ہونے چاہیے، ساتھ نہیں ہونے چاہیے، جسم سے دور ہونے چاہیے. اور جب انسان کے جو ہاتھ ہیں وہ یا کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر وہاں انسان رکھے اور اس نے سجدہ کر لیا. اس میں جو خواتین کا سجدہ کیا جاتا ہے، پہلے بھی سوالوں کے جواب کی نشست میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ مرد اور خواتین کے سجدے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع فرما دیا جس طرح انسان یا خواتین چپک کر جو سجدہ دیتی ہیں کہ زمین کے ساتھ چپک جاتی ہے. یہ سنت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایسا نہیں علم دیا، ایسی بات نہیں سکھائی. سجدہ کرتے وقت ایک اور غلطی کی جاتی ہے کہ سجدے میں ہم اپنے پاؤں کھلے رکھتے ہیں، پاؤں بالکل جڑے ہونے چاہیے اور انگلیاں ہمارے قبلے کی طرف ہونی چاہیے. پاؤں جڑے ہو اور قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اس کے بعد پہلا سجدہ کر کے آدمی بڑے آرام سکون سے بیٹھے اور دعا کرے رب اغفر لی رب اغفر لی. پھر انسان دوسرا سجدہ کرے، دوسرا سجدہ بھی اسی طریقے سے انسان کو کرنا چاہیے. اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر اٹھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ بیٹھ کر اٹھنا، کہ اعتمد علی الارض، زمین پر اعتماد کرتے اور بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے.
تو یہ جب بھی انسان پہلی رکعت پڑھے تیسری رکعت تو یہ بیٹھ کر انسان کو اٹھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار ہے. اس کے بعد تشہد میں بیٹھ جانا. تشہد میں جب ہم بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ ہم رانوں کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور گھٹنوں کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے انگلی ہلانا اور ہاتھ کی جو کنڈیشن ہے یہ 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہم انگلیاں بند کر لیں 3 اور انگوٹھا اس کے ساتھ اوپر کر لیں پھر انگلی کو حرکت دیتے رہنا. دوسرا طریقہ ہے یہ انگوٹھا یہ اس انگلی تشہد والی انگلی اس جگہ پر رکھ. اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا حلقہ بنا لیا جائے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طریقے ثابت ہیں. تو غیر بغیر مختلف طریقوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے. تو یہ تشہد میں. اور نماز میں نگاہ جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے لیکن جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو یہ اس انگلی پر ہماری نظر ہونی چاہیے. اور اس کے بعد سلام کی باری آتی ہے کہ انسان دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکاتہ کے الفاظ بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں طرف یہ الفاظ کے اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا 10 منٹ اوپر ہو گئے. قیام بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو ہم 23 کو نشست کریں گے اس میں ہم میت یعنی جنازے کو میت کو غسل دینے کا طریقہ کار کیا ہے, غسل کس طریقے سے دینا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے. آج ہمارا موضوع یہ تھا نماز کے متعلق. تو نماز کے متعلق بڑا وسیع موضوع ہے تو ہم نے بڑا شارٹ کٹ طریقہ اس میں بتایا ہے. تو بات آخر میں یہی ہے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. سچی بات یہ ہے کہ دل آزاری مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک حق بات پہنچے. اللہ رب العالمین جتنے بچے بیٹھے ہیں بڑے نوجوان بوڑھے بیٹھے ہیں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم انشاءاللہ جو فطر کی نماز کرائیں گے 15 سے 20 منٹ ہوں گے اور اسی میں ہوں گے کہ ہم کثرت کے ساتھ دعا کریں اور اپنے رب کو منائیں تاکہ لیلۃ القدر کی رات ہم کو نصیب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ